السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایکو بند کر دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور اگر موجود ہیں تو بہت قابل احترام ماؤں اور بہنوں، صرف ایک اصول انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے ذکر کرنا ہے، اور اس اصول کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو رشتے ہیں، جو تعلقات ہیں میرے بھائی، وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ جتنی اہم آپ کی بات ہوتی ہے، جو آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، جس کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ مخالف پارٹی کا بندہ ہو سکتا ہے، وہ مخالف مسلک کا بندہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جس کو آپ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات آپ خیر کی نیت رکھتے ہیں، لیکن آگے سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھنے کی بجائے، سیدھا ہونے کی بجائے بندہ پٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک اصول نہ سمجھنا، اور وہ اصول یہ کہتا ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی بات اہم ہوتی ہے نا، چاہے وہ بات قرآن سے ہے، سنہ سے ہے، جہاں سے بھی ہے، اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہوتا ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے آپ وہ بات دوسرے کو پہنچا رہے ہیں۔ اگر میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک کوئی بات پہنچائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ یہ بات منوانی کیسے ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ بات زیادہ بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آسمان سے میرے بھائی دودھ نازل ہوا ہے، اس سے خالص کوئی شے ہو سکتی ہے؟ بولے بھائی، آسمان سے دودھ نازل ہوا ہے، لیکن جو برتن ہے جس کے اندر وہ دودھ آپ پیش کر رہے ہیں وہ گندا ہے۔ آپ دودھ پیئیں گے بھائی؟ بولے بھائی، اب دھیان سے سنیے گا، ظاہری بات ہے آپ پھینک دیں گے۔ اب آپ نے دودھ کو پھینکا ہے یا برتن کو؟ بولے بھائی، بولے بھائی دھیان سے سوچیں، آپ کیا پھینکیں گے؟ دودھ کو پھینکیں گے یا پانڈا پھینکیں گے؟ بولے بھائی کیا پھینکیں گے؟ دھیان سے سوچیں، کیا پھینکیں گے؟ بھائی اصل میں دودھ تو کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے۔ اتنا خالص ہے، کوئی بھی دودھ پھینکنا، آپ پانڈا پھینکتے ہیں، برتن پھینکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے دودھ بھی پھینکا جاتا ہے۔ تو یہ جو دودھ ہے یہاں پہ اس کی مثال وہ بات ہے جو آپ کسی دوسرے تک پہنچا، وہ بات کہاں سے آئی ہے؟ آسمانوں سے آئی ہے۔ وہ قرآن کی بات ہے، وہ حدیث ہے۔ اور وہ جو برتن ہے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ طریقہ ہے۔ تو آپ جب گندے طریقے سے وہ بات کسی دوسرے کو دیتے ہیں میرے بھائی، تو دنیا آپ کی بات کو رد نہیں کرتی، وہ کس کو رد کرتی ہے؟ طریقے کو، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں کیا بات بیٹھ جاتی ہے؟ اس بندے کو دین سے محبت، بھائی اس کو آپ سے محبت نہیں ہے، وہ آپ کے طریقے سے نفرت کرتا ہے۔ ورنہ میرے بھائی الحمدللہ بدمعاش دیکھیں ہم نے، اللہ کی بات سن کے ان کی آنکھ میں آنسو آتا ہے، بدمعاش ہے۔ تو اس لیے جتنی میرے بھائی آپ کی بات اہم ہوتی ہے نا، اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہوتا ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے آپ وہ بات کسی دوسرے کو پہنچا۔ میں مثال دے رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ کا بچہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آ رہا، اور ہر وقت میرے بھائی ہڈ حرامی کرتا ہے، منجا دورہ کرتا ہے، لیکن مسجد نہیں آتا۔ اب آپ اسے جا کے کہتے ہیں وہ کی یار بڑے تو سوندا رہتا ہے، کھوتے جنہ تیرا قد ہو گیا، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ بھائی یہ بات صحیح ہے یہ غلط؟ بولے میں بات صحیح ہے یہ غلط؟ بھائی بات تو صحیح ہے، ہڈ حرام ہے، ہر وقت منجے توڑتا ہے، لیکن طریقہ، بولے بھائی وہ طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پڑھا لا، پھر پڑھا۔ اب ہمیں کیا لگتا ہے کہ آوازہ صاحب کو دم کرو، ساڑھا منڈا کی خراب ہو گیا کیونکہ یہ دین کی بات مانتا۔ بولے بھائی وہ آپ کے طریقے سے نفرت کر رہا ہے،
ورنہ میرے بھائی کون مسلمان ہے؟ آپ نے کتنے مسلمانوں کو دیکھا ہے جو نعوذ باللہ مسلمان ہو کے قرآن کو گالی دے گا، مسلمان ہو کے حدیث کے خلاف بولے گا، مسلمان ہو کے رسول اللہ کے خلاف بولے گا، استغفر اللہ. ایسا کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ ہمارے طریقے ہوتے ہیں میرے بھائی، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی ہمیں کیا کیا ہے؟ وہ طریقے سکھائے ہیں جن سے آپ نے پتھر دلوں کو موم کیا ہے. سوچیں میرے بھائی، جنگ کر رہے ہیں دنیا، 100 سال لڑائی ہو رہی ہے، وجہ کی سی؟ منو پہلے پانی نہیں بھرنے دیتا. صرف اس وجہ سے میرے بھائی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور 100 سال گزر جاتے ہیں تو آگے جو نسل آئی ہے وہ بھول جاتی تھی لڑائی شروع کیوں ہوئی تھی. ایسی لڑائیاں کرنے والے لوگ میرے بھائی نبی کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے. سبحان اللہ، اندازہ کریں. اور ہمارا 5 وقت نماز پڑھنے والا بندہ سانو منہ نہیں لاؤں گا. کیسی بات ہے؟ یعنی وہ گئے گزرے لوگ اللہ کے نبی نے کیا کر دیا؟ موم کر دیا. اور ہمارے ساتھ جو موحد آدمی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، پیر سے پیر کندھے سے کندھا ملا رہا ہے، لیکن ساڑی بانڈی نہیں ہوندے نا. کیونکہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات اہم ہوتی تھی وہیں پہ وہ طریقہ بھی اہم ہے جس کا استعمال کر کے آپ وہ دوسرے کو بات سمجھانا چاہتے ہیں. اور اس میں سے ایک طریقہ صرف آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس کے بعد اجازت. اور وہ طریقہ کیا ہے میرے بھائی؟ کہ سننے کا ہنر سیکھیں. بھائی سارے بولیں، کیا کہا ہے؟ سننے کا ہنر سیکھیں. ہم بولنا سیکھتے ہیں، ہم چلنا سیکھتے ہیں، لیکن سننا، بولے بھائی آپ دیکھیں فطرت ہے، اللہ نے انسان کو کیسا بنایا ہے کہ وہ کم از کم 1.5 سال تک، سال سوا سال 1.5 سال تک کچھ بول سکتا. بولے بھائی اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں بلوا سکتا ہے، اللہ کسی کو بھی بلوا سکتا ہے. لیکن اللہ کم از کم سوا سال 1.5 سال بولنے، بولے بھائی بولن نہیں دیتا. کیونکہ اللہ بچے کو کیا کہتا ہے؟ تم نے صرف کیا کرنا ہے؟ بولے بھائی صرف کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے، صرف سننا ہے. اور اللہ نے ایسی فطرت بنائی ہے، جٹاں دا منڈا ہے، جٹاں دا، لیکن پیدا ہوتے ہی آپ اسے سعودی عرب لے جائیں اور عربوں کے اندر چھوڑ دیں، وہ جب بولے گا تو کیا بولے گا بھائی؟ کیا بولے گا؟ عربی بولنا شروع کر دے گا. سبحان اللہ. کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سکھایا ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے؟ سننا سیکھنا ہے، بولنا بعد میں. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہر کوئی اپنی سنانا چاہتا ہے. سننا، بولے بھائی سننا کوئی نہیں چاہتا، ہر کوئی اپنی صرف سنانا چاہتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی ہمارے معاشرے میں، جس کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں پاتے اگلے بندے کا حقیقت میں مسئلہ ہے کیا. اکثر میرے بھائی جب ہمارے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے، کسی ماں باپ اور بیٹے کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے آپس میں بانٹ دی نہیں، میں باپ کو کہتا ہوں چلو بتاؤ بیٹے کا کیا مسئلہ ہے. وہ جو مسئلہ بتاتا ہے میں بیٹے کہتا ہوں یہی مسئلہ، کہتا جی نہیں. اب میرے بھائی لڑائی بنتی نہیں ہے، کیونکہ آپ پہلے تو یہ بتاؤ نا کہ آپ کے نزدیک بچے کا مسئلہ ہے کیا، اور کیا بچہ مانتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے. تو اگر وہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ مجھے مسئلہ ہے کیا، تو بات آگے کیسے ہو سکتی ہے؟ حل کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ باپ کو شکایت ہے کہ اے بچہ ہر وقت کیا کرتا ہے؟ آوارہ گردی کرتا ہے. اور بچے کو شکایت ہے ابو مجھے کھیلنے نہیں دیتا. اب دھیان سے سنیں گا میرے بھائی، بچے کو کیا شکایت ہے؟ ابا منو کھیلنا نہیں دیتا. اور باپ کی کیا شکایت ہے؟ اے ہر وقت کی کرتا ہے؟ آوارہ گردی کرتا ہے. اب ذرا تھوڑی سی آپ توجہ کریں تو آپ جب پوچھیں کہ یہ بچہ سکول جاتا ہے تو کہے گا جاتا ہے. میں کہا بھئی 8 گھنٹے تک کاٹ دے، بھئی 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے نکال لے، پیچھے بچے 16. سکول کے آنے کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ سو جاندہ ہے، ہاں جی سو جاندہ ہے. پھر یہ اکیڈمی بھی جاتا ہے، ہاں جی اکیڈمی بھی جاتا ہے. پھر یہ قرآن پڑھنے میں جاتا ہے، ہاں جی قرآن پڑھنے بھی جاتا ہے. پھر رات نو پھر سو جاندہ ہے. تو پیچھے ٹائم کیڑا بچے ہے میرے پاس جڑا آوارہ گردی کر دے. اب مسئلہ کیا ہے کہ ابا اکثر مغرب کے بعد آتا ہے گھر میں، اور مغرب کے بعد بچے کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ وہ تھوڑا سا کیا کرے؟ بولے بھائی کھیڑ سکے. اب جب بھی ابا آتا ہے اس کو بچہ ملتا نہیں، تو اس نے کیا نتیجہ نکال لیا؟ اے ہے یہ وارہ. ہمیں نکتہ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اس نے بچے کو سمجھا نہیں ہے کہ بھائی جب میں آتا ہوں اس وقت وارہ ہے، وگرنہ تو میرے بھائی سارا دن رات اس کا کیا ہے؟ مصروف ہے، ٹائم ہے ہی نہیں ہے.
اور یہی بات آپ جب بچے کو کہیں کہ کیا آپ کے پاس اگر کرکٹ بیٹ ہے وہ کس نے لے کے دیا ہے؟ ابو نے. اگر گیند ہے کس نے لے کے دیا؟ ابے نے. تو کھیلنے تو دیتا ہے. تو مسئلہ کہاں پہ ہے؟ برے دوستوں سے نہیں کھیلنا. وہ جڑا فلاں فلاں بندہ اندے نہ کھیلنا نہیں، کیونکہ وہ دوستی اچھی نہیں، وہ کھیلنا چاہتا ہے. لیکن میرے بھائی ابو کا مسئلہ صرف کیا ہے کہ تم نے برے دوستوں سے کھیلنا نہیں. لیکن میرے بھائی یہ چھوٹی سی نفرت کیا ہوتی ہے، یہ غلط فہمی پلتے 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 آگے جا کے بڑا بڑا فاصلہ پیدا کر دیتی ہے. باپ بیٹے کو نہیں دیکھنا چاہتا، بیٹا باپ کو نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ کبھی تسلی سے بیٹھ کے کسی نے ایک دوسرے کو سنا ہی نہیں ہے. یار سنا ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے ہمارے گھر میں یار اللہ کا شکر ہے بڑا ماحول ہے، ہمارے گھر میں بڑی توجہ سے سنا جاتا ہے، اگر میرے بھائی آپ کے گھر میں یہ ماحول ہے تو اس کی ایک نشانی ہوتی ہے، یہ دھیان سے سنیے گا. وہ نشانی ہوتی ہے کہ بچہ کھل کے بغیر کسی فتوے کے، بغیر کسی ڈر کے اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ ایک بار بھی نہیں سوچے گا کہ یہ لوگ میرے پہ فتوا لگا دیں گے، یہ لوگ مجھے جج کریں گے، یہ لوگ مجھے گندا کریں گے، یہ لوگ مجھے تو انج سوچتا ہے، یہ نہیں کریں گے. میری بات کو تسلی سے کیا کریں گے؟ ایک بار بولے بھائی سنیں گے، سننے کے بعد اس کو سوچیں گے اور اس کے بعد مجھے جواب دیں گے. اگر یہ والی چیز گھر پہ نہیں ہے، جو کہ اکثریت نہیں ہے، تو میرے بھائی یہ ایک اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ان کی وجہ سے صحابہ کی زندگیاں بدل گئی، کیونکہ رسول اللہ ہر وقت انہیں سننے کے لیے تیار ہوتے تھے. میرے پاس کبھی کبھی نوجوان کہتے ہیں جواز صاحب ساڈے ابو نو کہو میرا بیاہ کرا دے. ساڈے ابو نے کی کہ میرا بولو، میں کہ یار تو کہہ دے، کہتا میں مرنا پاگل ہو، میں کسے کہہ سکتا. اب ذرا دھیان سے سوچیں بھائی، شادی کرنا حلال کام ہے کہ حرام ہے؟ بولو بھائی. حلال بات اپنے ابے سے نہیں کر سکتا، یہ کانٹ کر دیا تو کیا کرے گا؟ اگر سوٹا لگا دیا یہ بتائے گا اپنے ابے کو؟ بتلے بھائی بتائے گا. حلال بات ہے شادی، حلال بات ہے نکاح کی، لیکن تعلق ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی بات کھل کے اپنے گھر میں بیان کر سکے. تو اگر اس نے کوئی کانڈ کر دیا، کوئی جرم کر دیا، اس کے ہاتھ سے کوئی حادثہ ہو گیا، یہ آپ کو بتائے گا. آپ کو اس وقت پتا چلتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا. 300 لڑکیاں، کتنی بھائی؟ بولو بھائی کتنی لڑکیاں؟ صرف ایک مہینے کے اسلام آباد میں انہوں نے بھاگ کے شادی کی ہے. کتنی لڑکیاں؟ دستانے پہنے ہوتے ہیں، دستانے ایسا پردہ ہوتا ہے ان کا، دستانے پہنے ہوتے ہیں، پردہ نقاب ایسے کر کے، اور کیا کر رہی ہیں؟ بھاگ کے. بولو نا یار، کم از کم کو سال 2 سال تو لگے ہوں گے ان کے تعلق کو، لیکن گھر والوں کو پتا ہو؟ بولو نا یار، نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا، کیونکہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے بھائی، کہنے کو تیار ہی نہیں ہے. ایسا ماحول ہی نہیں بنایا کہ بندہ اپنے دل کی بات کیا کر سکے. بولو نا یار، اس کا اظہار کر سکے اور اگلے بندے اس پہ فتوے. بولو نا یار، یہاں پہ تو امام مسجد کے بعد بندہ آ جائے نا کہ میں موبائل پہ گند دیکھتا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں. وہ تو کندہ منڈا، وہ حاجی صاحب اندہ منڈا نا تو، وہ حاجی صاحب نے پھاڑ لیندہ ہے. حاجی صاحب روکو اپنے منڈے نو اینج دے سوال کردہ پہ. اب آپ ایمان سے بتائیں وہ بندہ دوبارہ آپ کے پاس مسئلہ لے کر آئے گا؟ وہ بولے آئے گا کبھی مسئلہ؟ وہ شکر کرو میرے پاس مسئلہ لے کے آیا ہے، کیونکہ اس کو کوئی نہ کوئی فکر ہے نا، اس کو پتا ہے میں کوئی گندہ کام کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ اس گند سے نکلنا ہے. لیکن میں نکل پا رہا، میری کو مدد کرے، مجھے سنو، میں پریشان ہوں. آپ ساری بے حیائی کی آیتیں اس کو سناتے ہیں، اس کو پتا ہے بے حیائی ہے، اس کو پتا ہے یہ گند ہے، اس کو پتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن میرے سے چھوٹ پا رہا. بولو میں کیا کروں؟ میں کیسے نکلوں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے ساتھ تعلق بنائیں، ویار بنائیں، اس کی بات کا پردہ رکھیں، تاکہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم کیا کریں، اس کے مسئلے کو سمجھ کے اس کو مسئلے سے کیا کریں، نکال سکیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی بھی وہ جملہ بولتا ہے، ہمارا اس پہ فتویٰ آ جاتا ہے. اس لیے لوگ پھر اپنے دل کی باتیں شیئر بولیں بھائی ہمارے سے بانٹتے ہی نہیں ہیں، ہم سے وہ دل کی بات نہیں کرتے. 2 مثالیں لیں. آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے، لیکن بڑا کمال نکتہ ہے میرے بھائی واللہ، کیونکہ وہ حدیث ہم صرف توبہ کے لیے بیان کرتے ہیں. مشہور حدیث ہے میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قتل کرنے والے بندے کی حدیث سنائی کہ نہیں سنائی بھائی؟ اور بولے نا یار سنی ہے نا حدیث، جس نے 99 قتل کیے پھر 100 بھی کر دیے، پھر اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اب میرے بھائی جب اس نے 99 قتل کیے
اس نے کیا کیا پھر 99 قتل کر کے؟ کون بتائے گا بھائی؟ حدیث تو پڑھی ہے نا آپ نے. بولے بھائی 99 قتل کر کے وہ کہاں گیا؟ بولے بھائی کہاں گیا؟ نہیں معافی مانگنے نہیں گیا. کہاں گیا بھائی؟ کون بتائے گا؟ کسی دیندار شخص کے پاس گیا. ایسے ہی ہے بھائی. اس کو جا کیا کہتا ہے کہ میں کیا کیا؟ میں جگی بدماش ہوں. سمجھ آ رہی بات کی؟ میرے کو کتنے قتل ہوئے نے؟ 1 نہیں 2 نہیں 99. میرا کچھ ہو سکتا ہے مولوی صاحب؟ میرا کچھ ہو سکتا ہے؟ آگے سننے کی کیا بھائی؟ اس نے دھیان سے اس کو سنا. او بولو بھائی اس نے کیا کہا؟ او تو تے معافی ہو ہی نہیں سکتا. تیرے ورگے بندے معاف ہو جان. وہ 99 قتل. اس نے کیا کیا پھر؟ اس کو بھی کیوں قتل کیا؟ اتنا میں زور لا کے انی مشکل نال میں ہمت جٹا کے میں آیا کہ کسی طریقے نال میں کی کرا بدل جا. تو بجائے منو سمجھن دے تو کی کیتا؟ میرے تے فتوی لا چھڑے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینا چاہتا تھا. وہ کسی اور کے پاس بھی بولے کسی اور کے پاس گیا. جب اس کو کہا کہ میرے سے 100 قتل ہوئے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بھائی اہلاً و سہلاً مرحبا، الحمدللہ میرا بھائی اللہ کی طرف آیا. بالکل میرے بھائی توبہ ہو سکتی ہے. اب دھیان سنے گا، بڑی سننے کی بات ہے. توبہ ہو سکتی ہے. اللہ بالکل معاف کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اور اس کو چھوٹی سی تقریر کر کے اس کی توبہ کرواتا ہے. لیکن کیا کہتا ہے؟ ایک شرط ہے. اب دھیان سے سنیں. 100 قتل کرنے والا کسی سے سنے گا؟ اور بولو بھائی 100 قتل کرنے والا کسی کے سنے گا؟ لیکن اس بندے کی سن لیتا ہے. اور کیا کہتا ہے اس کو؟ میری سن، کیونکہ میں نے تیری سنی ہے، میں نے تجھے سمجھا ہے اور تیرے پہ کوئی فتویٰ لگایا نہیں لگایا. اب تو میری سن اور یہ جگہ چھوڑ دے، یہ علاقہ چھوڑ دے، کیونکہ اس علاقے میں گندے لوگ ہیں. تو نے توبہ کر بھی لی، انہاں دی وجہ تو پمپ ہو کے تو پھر کسی نے مار چھڑنا ہے. تو کیا کر، وہ فلاں پنڈ ٹور جا، وہاں پہ اچھے لوگ ہیں، انشاءاللہ اللہ ان کی وجہ سے تمہیں بھی کیا کرے گا؟ اچھا کر دے گا. اس نے کہا جناب آرڈر ہے تہاڈا، اسی خادم تہاڈے سے پوری کریں گے. 100 قتل کرنے والا ایک مولوی کے سامنے گولی مار رہا ہے اور ایک بندے کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ سرنڈر کر رہا ہے. وجہ میرے بھائی، ایک نے اس کو سننا گوارا نہیں کیا اور دوسرے نے اس کو کیا کیا ہے؟ سنے، اس کی عزت کی ہے، اس کا ادب کیا ہے، سمجھے کہ یار یہ بندہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ بدلنا چاہتا ہے، یہ تبدیلی چاہتا ہے. میرے بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ماضی نہیں پھرولنا چاہیے، بلکہ مجھے قدر کرتے ہوئے اس کو حق راستے کی طرف لے کے جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کیا کہ میرے بھائی آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے کے جنت میں بھیج دیا. سبحان اللہ. تو میرے بھائی ایک بار اگلے کو موقع دیں کہ آپ توجہ سے اس کی بات بغیر بولے، بغیر کوئی ذہن بنائے کیا کریں؟ صرف کیا کریں بھائی؟ سن لیں. اچھا ہمیں لگتا ہے میرے بھائی میں تو سنتا ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے سننے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی جو آپ کو لگتا ہے میں سن رہا ہوں وہ اللہ کی نظر میں سننا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ابو جہل کو سنائی دیتا تھا کہ نہیں؟ بولے بھائی ابو جہل کو سنائی دیتا تھا کہ نہیں؟ ابو لہب کو سنائی دیتا تھا کہ نہیں؟ ابو بکر کو بھی سنائی دیتا ہے، ابو جہل کو بھی سنائی دیتا ہے. لیکن ایک سن رہا ہے اور رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن بن رہا ہے، اور ایک سن رہا ہے اور رسول اللہ کا سب سے بڑا دوست بن رہا ہے. اس کا مطلب ہے سننے میں بھی کیا ہے؟ بولو بھائی فرق ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. سننے کی ایک قسم کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ میرے بھائی بندہ سنتا نہیں ہے بلکہ سننے کا ڈرامہ کرتا ہے. وہ بیٹھا اس مجلس میں ہے لیکن پہنچا کہیں اور ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں آپ کی بات سن رہا ہوں، وہ ڈرامہ کرتا ہے. تھوڑی دیر بعد کہے گا اچھا نہ کر یار، ہوئے ہوئے ہوئے، ایسے کر کے کرے گا. مجلس میں بندہ بیٹھا ہے بالکل جہاز ہوا پڑا ہے، سوند آیا، نیند آئی ہوئی ہے، ایک دم سے یہ دکھانے کے لیے کہ میں مجلس میں کیا ہوں؟ سن رہا ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی ایسے ایسے جملے بولتا ہے جس سے یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ بولو بھائی سن رہا ہوں، حالانکہ وہ حقیقت میں سن رہا، بولو بھائی سن نہیں رہا ہوتا. دوسرا میرے بھائی ایک سننے کی قسم ہوتی ہے جہاں پہ اگلے بندے کے بارے میں پہلے ہی آپ نے ذہن بنا لیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ وہ جو مرضی بول لے، آپ کو اس کی باتیں سمجھ، بولو نا یار. مثلا ایک سبز پگڑی والا بندہ ہے، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب آپ نے سبز پگڑی والے کے بارے میں ذہن، بولو بھائی بنایا ہوا ہے. یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے وہ جو مرضی بول لے آپ اس کے سننے پہ دھیان دیتے. بولو بھائی یہ بھی وہ سننا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے،
کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی اس کو کیا کر دیا ہے، اس کے اوپر فتویٰ لگا کے اس کی بات سن رہے ہیں۔ پھر ایک اور قسم کا سننا کیا ہوتا ہے میرے بھائی، جہاں پہ آپ اپنی مرضی کا سنتے ہیں اور مرضی کا جو نہیں ہوتا وہ نہیں سنتے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کسی نوجوان کے یہاں پہ شادی ہونے والی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ویسے اس کو درس اچھا نہیں لگ رہا، اس کو تقریر اچھی نہیں لگ رہی، لیکن جب بیاہ دی گل آئے گی ایک دم اسے کان کھڑے ہو جائے گے، بڈھی دی گل آئے گی کان کھڑے ہو جائیں گے، وجہ کیونکہ اے انہی مطلب دی گل ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ کسی کے پرچے ہونے والے، امتحان ہونے والے ہیں، تو ویسے وہ تقریر نہیں سنے گا، جیسے امتحان کی بات آئے گی یکدم اسے کان بولے بھائی کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ بندہ اپنی مرضی کا سن رہا ہے اور جو مرضی کا نہیں ہے وہ سن رہا، بولے بھائی وہ نہیں سنے۔ پھر ایک اور قسم ہوتی ہے جہاں پہ آپ سنتے ہیں لیکن لفظ سنتے ہیں، بندے کے جذبات نہیں سنتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندہ آپ کو پوری آدھا گھنٹہ لگا کے کہانی سناتا ہے اور آپ کہتے چل تو مرنا لی ہو گیا، چھاڑ یار کی ہوا ہے، خیر تے آئی۔ وہ بندہ اپنا دکھ بیان کر رہا ہے، اس بندے کے لیے بہت بڑا کیا ہوا ہے، حادثہ پیدا ہوا ہے، لیکن آپ کو اس کے جذبات سمجھ، آپ نے الفاظ سنے ہیں، توجہ سے سنے ہیں، لیکن اس کا جذبہ، بولے بھائی اس کا جذبہ، بچے بیٹھ جاؤ بیٹا، ہیلو بیٹھ جاؤ۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے بندے کو سنتے تھے میرے بھائی، سبحان اللہ، کہ واللہ صحابہ ایسے سنتے تھے رسول اللہ کو کہ پرندوں کو دھوکا لگ جاتا تھا بت بیٹھا ہے یا انسان ہے۔ اگر رسول اللہ مسکرا رہے ہیں صحابہ مسکرا رہے ہیں، رسول اللہ رو رہے ہیں صحابہ رو رہے ہیں، رسول اللہ افسردہ ہیں صحابہ افسردہ ہیں، سبحان اللہ۔ ایک پچ ہوتی تھی میرے بھائی، ایک ہی سوچ ہوتی تھی جب رسول اللہ بات کر رہے ہیں۔ میں بڑے ادب سے یہ بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ معذرت ہے، جو اہل حدیث ہے نا میرے بھائی، یہ بڑے سکے لوگ ہیں، میں بھی اہل حدیث، لیکن آپ دیکھیں جو بریلوی ماحول ہوتا ہے نا، بریلوی، کیونکہ میں پہلے سبز پکڑی والا تھا، میں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ، ان کے آگے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہر جملے پہ زور کی کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ لگاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ تو دیواروں سے بات نہیں کر رہا، جیتے جاگتے لوگ بیٹھے، ہم آگے سے جواب بھی دیتے ہیں۔ جہنم کی بات ہوتی ہے تو ہمارے چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں، جنت کی بات ہوتی ہے تو ہمارے چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں، خوشی کی بات ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، دکھ کی بات ہے دکھ ہوتا ہے۔ آپ کسی شیعہ کی مجلس دیکھ لیں ذاکروں کی میرے بھائی، ان کے آلے دوالے 200-400 جو بندہ ہوتا ہے میرے بھائی، وہ کیا کرتا ہے، چک کے رکھتا ہے جگہ کو، اور صحابہ جب اچھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں سبحان اللہ، جب کسی عذاب کی بات ہوتی ہے استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار، یہ جملے بولا کرتے تھے تاکہ جو بولنے والا ہے اس کو لگے کہ مجھے کوئی، اور بولو بھائی مجھے کو سن رہا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں میرے بھائی، ایمان سے بتائیے گا، آپ پورے جذبات سے بات کر رہے ہیں اور میں نے منہ ایسے ہے، آپ سے بات بولی جائے گی، بولا جائے گا بھئی آپ سے، تسی مرنا لے ہوئے ہو، تاڑا کار جڑا سامان ہے وہ چوک کے باہر چھوٹن لگا بندہ، اور آپ کو بڑی تکلیف ہے، اور آپ تکلیف میرے سے کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور میرا منہ کیا، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں سنتا ہوں، واللہ وہ بندہ مر جائے گا دوبارہ آپ کے سامنے مسئلہ بیان، مر جائے گا کبھی مسئلہ بیان نہیں کرے گا۔ ہمارا بچہ کبھی کبھی گھر آتا ہے نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو ہمیشہ اسے شکایت ہے کہ اندے ریاضی جو نمبر چنگے نہیں آندے، مثال دے رہا ہوں، یہ ہمیشہ نمبر کیا ہوتے ہیں، تھوڑے آتے ہیں، ماشاءاللہ آج اس کا تکا لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی، اس کے نمبر 100 بڑا 100 ہیں، اب وہ کیا چاہے گا بھائی، جو والدین ہیں وہ سمجھیں گے، بچہ کیا چاہے گا سب سے پہلے، اب 100 نمبر آئے ہیں، نمبر کم آتے تھے گھروں کی لگتا ہے چپیڑا، گھروں فلم چل دی ہے، لیکن آج 100 بڑا 100 آئے ہیں، بچہ کیا چاہے گا بھائی، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دکھانا چاہے گا، اے لو آگے نمبر۔ اب وہ بچہ گھر آتا ہے اور اماں گھر میں کچن میں کیا کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اور یہ بچہ کہتا ہے امی امی آپ کو پتا آج میرے ساتھ کیا ہوا، امی سبزی کاٹ رہی، ہاں کیا ہوا، امی میری طرف دیکھو یار میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کنا نال سننا ہے یا اکھاں نال سننا ہے، کان سننا ہے، کنا نال سننا ہے، تے سنا سن رہی ہیں، مزہ آئے گا بات کرنے کا، اور بولو کیا جذبات تھے اس بچے کے، اللہ کی قسم کتنی بڑی کامیابی تھی، کیا سوچ رہا ہوگا کہ آج میری ماں کا کلیجہ وہ 40 انچ کا ہو جائے گا، لیکن اس نے اس کو سنا، اور بولو نا یار سنا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے ایلو میرے 100 نمبر آئے ہیں، اور بوا دروازہ مار کے اوپر چلا جاتا ہے،
بچپن میں میرے بھائی بچے کے لیے ماں باپ ہیرو ہوتے ہیں اس کے، وہ سب کچھ ان کو سنانا چاہتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور آپ نے اس کو نہیں سنا ہوتا، اب وہ کہتا ہے میری خاموشی سن سکتے ہو تو سنو، بولوں گا نہیں۔ وہ چوک میں کھڑا ہوتا ہے لڑکوں کے ساتھ 4-4 گھنٹے گپے مارتا ہے، ابے کے ساتھ آتا ہے، ابا کہتا ہے اسکول کیسا جا رہا ہے؟ صحیح، اور دوست یار وہ بھی صحیح، ادھر گپے نکلتی ہیں، بولو نا یار، ادھر باتیں نہیں۔ جب وہ سنانا چاہتا تھا کوئی سننے والا تھا نہیں۔ میرے بھائی اب آپ سننا چاہتے ہیں، وہ سنانا نہیں چاہتا۔ یہ جملہ سمجھے میرے بھائی، اللہ ہمیں وہ ذوق دے یہ جملہ سمجھ جائیں، سنو اس سے پہلے کہ تمہاری زبان تمہیں بہرا کر دے۔ بچے اللہ کا واسطہ نہ کرنا بھائی، سنو اس سے پہلے کہ تمہاری زبان تمہیں کیا کر دے؟ بہرا کر دے۔ یعنی تو اتنا بولتا تھا کہ دنیا بس مجھے سنے، کہ اب تمہیں دوسرے بولتے بھی ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی۔ ہر دوسرے میرے بھائی گھر والوں کا مسئلہ ہے، صاحب اے منڈے تے کو دم درود کرو، اندی سانو سمجھ، بولو بھائی کنے جمع ہیں؟ جمع تے اسی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ تو نہیں کیا بچہ؟ پورے 9 مہینے اللہ انتظار کراتا ہے کہ ایک مہمان آنے والا ہے، 9 مہینے کا انتظار کراتا ہے، 1.5 سال تک وہ بولتا نہیں ہے، کیونکہ آپ نہیں بولنا ہے، جو آپ بولو گے وہی میں بولوں گا، جو آپ سوچو گے وہی میں سوچوں گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہتے ہیں؟ سانو اس منڈے دی سمجھ، انا للہ و انا راجعون۔ کیونکہ میرے بھائی یہ سننے کا عمل ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ نہ پیدا ہوا۔ آپ بہت کچھ لوگ سنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب لوگ ہی ایسے نہیں ہیں، لوگ تو تماشا دیکھتے ہیں، کوئی دل سے جذبات کے ساتھ سنتا نہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، بخاری کی حدیث ہے، یہ میرے بھائی کب مسلمان ہوئے ہیں؟ یہ بچوں کو یاد ملا، ادھر کر دیں، ادھر 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 وہ ادھر پہ آجو آجو شاہ ادھر 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 بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کب مسلمان ہوئے میرے بھائی؟ قریباً 19 سال بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کب؟ تقریباً 19 سال، فتح مکہ سے تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوا۔ دھیان سے سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے توجہ سے ان کو سنتے تھے، ان کو لگنے لگا روئے زمین پہ سب سے زیادہ محبت وہ مجھ سے کرتے ہیں۔ یہ چلے گئے رسول اللہ کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ ان کو کیا لگا؟ نام، بولو بھائی نام، او بھائی تو ہونا آیا ہے، بڑی بڑی دنیا جڑی شروع تو آئی۔ آپ نے فرمایا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں۔ کس سے کرتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے عوام کے اندر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنے میں میرے بھائی کوئی شے حیا والی بات نہیں ہے۔ نبی لوگوں کو بھی بتاتے تھے کہ مجھے اپنی بیوی سے کیا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ وہ تو ٹھیک ہے نا، مطلب وہ تو آپ کی بیوی ہے، اس کے بعد کس سے کرتے ہیں؟ آپ نے کہا عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے۔ بھائی وہ تو آپ کے سسر ہو گئے نا، مطلب اس کے بعد کس سے کرتے ہیں؟ وہ چاہتے تھے کہ نام میرا ہے، انہوں نے کہا جی عمر سے۔ وہ نام لیتے جا رہے ہیں لیکن عمر کا نام نہیں آ رہا، انہوں نے اسی میں غنیمت سمجھا، یار چپ کر جو، کم از کم ایک غلط فہمی صحیح ہے تو صحیح، تو میں یہیں پہ خاموش ہو جاتا ہوں کیونکہ میرا تو نام ہی نہیں آ رہا۔ اب نقطہ دیکھیے گا کیا ہے، بہت بڑا نقطہ میرے بھائی۔ 19 سال بعد مسلمان ہونے والے کو یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنی محبت سے سنتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ سوچو جو سب سے پہلے روز مسلمان ہوا ہوگا اس کو کیا لگتا ہوگا کہ نبی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں۔ ابو بکر رضی اللہ پہلے دن، علی پہلے دن، خدیجہ پہلے دن مسلمان ہو رہی ہیں، ان کو کیا لگتا ہوگا؟ اگر 19 سال بعد جو بندہ ملا ہے اس کو یہ لگ رہا ہے، سوچو جو گھر میں بیٹھے ہیں میرے بھائی ان کو کیا لگتا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیونکہ نبی اتنی محبت سے اگلے کو، یعنی پیچھے سے کوئی آواز دیتا تھا نا، نبی ایسے نہیں کہتے تھے ہاں سنا، نہیں، پورا جسم اس کی طرف موڑ دیتے تھے، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے اور پھر کہتے تھے ہاں میرے بھائی سناؤ کیا مسئلہ۔ آخری 2 باتیں میرے بھائی اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، بھائی رات کو سونے سے پہلے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ بھائی سارے بولے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں میرے بھائی 114 سورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کا انتخاب کیا اور کیا کہا؟ یہ قیامت کے دن جھگڑا کرے گی اس بندے کے لیے جو یہ کہے گی یا اللہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی اور میں اس کو اپنے ساتھ جنت لے کے جاؤں گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔
اب اس سورت کے اندر ایک آیت ہے میرے بھائی، بڑا کمال نقطہ ہے. جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، ان کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب وہ بیان کریں گے ہم جہنم میں کیوں جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جملے کو کہاں پہ لکھا؟ قرآن میں ہمیں بتایا. یہ قرآن ہے. وہ جملہ بولیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ قالو، وہ سب کہیں گے. کون؟ جہنمی، جہنم میں جا رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں جہنم میں؟ وہ قالو لو کننا، آگے کیا بھائی؟ او نسمع، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے سنا ہوتا. اللہ اکبر. بھائی فرعون کیا کہے گا؟ کاش میں نے، بولو بھائی فرعون ڈورا تھا، بولو فرعون ڈورا تھا، بہرا تھا. کیا موسیٰ کی اس کو آواز نہیں آتی تھی؟ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کاش میں نے سنا ہوتا. او ناقلو، اور تھوڑے سی عقل لگائی ہوتی، تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں سے، آج ہم جہنم والے نہ ہوتے. اللہ اکبر. یعنی جو توجہ سے سنتا نہیں ہے میرے بھائی، اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، اور جو توجہ سنتا ہے اس کی وجہ سے لوگ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ جنتوں میں جا رہے ہیں. اس لیے مومنین کی مثال اللہ کیا دیتا ہے؟ سمعنا و اطعنا. وہ سنتے ہیں اور سننے کے بعد عمل کرتے ہیں. کیونکہ سننے کے پہلے تحقیق ہوتی ہے میرے بھائی، کہ ایک دفعہ تحقیق کر لو. لیکن جب بات ثابت ہو گئی ہے تو اب فوراً کیا کرنا چاہیے؟ بولیں بھائی. ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ جواد بھائی میں یہ کل کروں گا، میں پرسوں ایسا کروں گا. صحابہ بات سنتے تھے فوراً کر دیتے تھے. کل کس نے دیکھا؟ میرے ایسے سنتے تھے سبحان اللہ کہ فوراً کیا کرتا ہے؟ عمل کرنا ہے. کافروں کی کیا مثال ہوتی ہے؟ وہ سن کے سننی ہو جاتے ہیں. سن کے کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ سن کا ٹیکا لگ جاتا ہے ان کو، اور وہ اس بات پہ دھیان نہیں کرتے، اور یہی وجہ ان کی جہنم کی بن جاتی ہے. میں آپ کو آخری ایک مثال دے رہا ہوں، یہ سچا واقعہ بتلا رہا ہوں کہ چیچا وطنی کے اندر ہمارا ہر مہینے پہلا جمعہ ہوتا ہے. میں صرف آپ کو بھائی بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ اگلے بندے کو دھیان سے محبت سے سن لیں، آدھا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ ان کو اصل مسئلہ کیا ہے. تو وہاں پہ ماشاءاللہ وہ 25-30 مسجدیں ہیں. اقامہ والا ایک جگہ ہے، اقامہ والا بنگلہ، اور ان کی ایک بڑی مسجد ہے. یعنی پنڈوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، وہاں پہ ایک بڑی مسجد ہے. ماشاءاللہ 1000-1200 وہاں پہ لوگ آتے ہیں جمعے کے لیے. تو وہاں پہ نا جمعے کے بعد کوئی ساتھی آیا، میں ان کو جانتا نہیں تھا، اور وہ کہنے لگے جناب تسی ساڈی مسیتے بھی جڑا نا درس دینا، جمعہ پڑھانا. اچھا مجھے کسی نے ساتھ والے نے بتایا یہ بریلوی ہیں. یہ کون ہے؟ بریلوی ہیں. تو میں نے ایسے ہی ان کو تھوڑا مذاق کے طور پہ کہا، میں وہابی ہوندا جے تہاڈی مسجد فتنہ پہ جانا جی. انہوں نے کہا نہیں میرے بھائی، ہم آپ کو اہل سنہ مانتے ہیں، ہم بس آپ سے یہ کہہ رہے ہیں جو آپ یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہماری مسجد میں بھی کریں. میں نے کہا یار آپ کی مسجد میں کوئی فتنہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ رسول کی بات کرنی ہے، جہاں پہ بلائیں گے ہم وہاں پہ کریں گے. اب میں نے زبان دے دی. میں نے بعد میں قاری صاحب سے کہا، میں نے کہا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مسئلہ نہیں. اب وہ ساتھ میں گاؤں تھا، ظاہر بات ہے وہاں جانا تھا ہم نے. سنے میرے بھائی اللہ اکبر، ہماری عوام میں بڑی خیر ہے، واللہ بڑی خیر ہے. بندہ کلا کھوچل ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ عوام بن جاتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. جب میں ان کی مسجد گیا تو میں نے قاری صاحب سے پوچھا کتنے کے لوگ ہوتے ہیں ادھر؟ انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ 50-60 لوگ ہوں گے، انشاءاللہ پریشان ہونے کی لوڑ نہیں. تو ہم وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ جناب بسیں آئی ہوئی ہیں، کچھ 400-500 بندہ کٹھا ہوا وہاں پہ. میں نے سمجھا منو کٹن آئے لے بھی گھیر لیا، ہوں چھڑنا نہیں انہوں. لیکن میں نے کہا یار آج انشاءاللہ جگرا کیا، ہم ایک دفعہ جائیں گے، ضرور بات کریں گے. ہم جناب ان کی مسجد میں گئے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا ذرہ بھر علم دیا ہم نے بانٹا. ہم آخر میں گلے لگواتے ہیں، آپ کو بھی لگوائیں گے. ہم جفیاں ڈلواتے ہیں، ایک دوسرے گلے لگواتے ہیں. گلے لگوایا، بات ختم ہوئی، الحمدللہ کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں بنا. کچھ لوگوں نے نعرہ حیدری ادری لگانے کی کوشش کی، لیکن میں نے برا نہیں منایا. میں کہا یہ بات سن لے، یہی بڑی بات ہے. تو بات سن کے میں آ گیا. سنے گا میرے بھائی. تو جب کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، میں نے کہا جی مجھے بتایا گیا تھا 60-70 لوگ آئیں گے، یہ تو بسیں آئے ہوئی تھی، 400-500 بندہ آیا ہوا تھا. یہ جملہ سنے گا میرے بھائی ذرا. انہوں نے کہا آپ صاحب اے بھابی ویکھن آئے سی. بھائی کیا کہا انہوں نے؟ بولے بھائی کیا کہا؟ اے بھابی ویکھن آئے سی کہ وہ کون ہوندا ہے. کیونکہ انہوں نے اپنے پنڈوں کے اندر ہمیشہ پروپیگنڈا سنا ہے، صرف وابی این وابی اون. پہلی دفعہ ہے کہ جب ہمیں پتا چلا کہ ایک وابی ہماری مسجد میں آ رہا ہے، ہم نے کہا یار سنے تو صحیح ایک بار، یہ کہتا کیا ہے؟
اس لیے وہ سارے پنڈ والے آ گئے آس پاس سے. میں نے کہا تیرے کی سنے ہیں؟ کہتے جو انہوں نے چاکا لے گیا ایک گل نہیں سی اصل جو کوئی گل ہے کوئی نہیں. اور یقین جانے ان کے 100 سے 150 لوگ اب ہمارے پیچھے جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں. ایک بار انہوں نے کیا کیا سنے اور مسئلہ کیا ہو بھائی؟ بولو مسئلہ ختم. لوگوں میں کتنی خیر ہے, آپ ایک دفعہ سنیں تو صحیح. جب مجھے کسی نے آگے کہا نا کسی اہل بیت کو نہیں مانتے, اب میرے بھائی غصہ نہ کرو, کوڑ نہ کھاؤ, سمجھے اس بات کو. اس بندے نال کیٹا بڑا ہاتھ ہوا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ ایک ایمان والا نعوذ باللہ اہل بیت کی طرح بغض رکھے گا. اس کا مطلب ہے کوئی کیا غلط فہمی ہے. میں نے کہا میرے بھائی اہل بیت کو اگر محبت نہ کریں, ان کے لیے دعا نہ کریں, ہماری تو نماز نہیں ہوتی. وہ بڑا حیران ہو گیا, وہ سمجھ رہے تھے لڑائی ہوئی, یہ بحث کرے گا. بھائی جب آپ توجہ سے سنیں تو اصل مسئلہ سمجھ آتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے نا کہ کوئی مسلمان دوسرے کے بارے میں ایسا سوچے, اس نے ضرور کوئی تقریر سنی ہے, اس نے ضرور کسی کی بات سنی ہے جس نے اس کا ذہن ایسا بنا دیا. جیسے وہ کس طرح میں کبھی نماز میں درود پڑھنا کیا ہے؟ بولے بھائی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ رسول اللہ پہ رحم فرما اور ان کی آل پہ رحم فرما. میں کہ محبت سے, ادب سے, پیار سے درود نہ پڑھے اہل بیت پہ, ہماری نماز نہیں ہوتی. آپ کیوں کہہ رہے ہیں بغض رکھتے ہیں؟ کہتے آپ سب منو بھی رہنے کیوں لگتا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی قانون لگوایا گیا ہے, اصل ایسی بات ہے, ایسی بات ہے نہیں, ہم میں خیر ہے میرے بھائی. میں کون مثال دے رہا ہوں, بھائی کہتا تاکہ ساڑھی بانی نہیں سکتی. میں نے کہا بھائی کیوں تاکہ نماز ہو رہے ساڑھی نماز؟ بولے بھائی اور بولو ایسا ہو سکتا ہے, ہم بھی 5 پڑھتے ہیں سارے, اختلاف جتنا مرضی ہے, نمازہ میں 5 ہی ہیں, زور کی رکھتے تو 4 ہی ہیں, سجدے تو 2 ہی ہیں, رکوع تو 1 ہی ہے. لیکن آپ توجہ سنیں, کوڑ نہ کھائیں, غصہ نہ کریں, پانے کو جو بھی مسلک سے ہے اس کے ساتھ کیا ہے, اس کو غلط فہمی ہے کہ اس کو ایسے لگتا ہے ہماری نمازیں کیا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے آپ اسرائیل ہیں, ہم فلسطین ہیں, سمجھ رہے ہیں, ہم پاکستان ہیں اور ہم انڈیا ہیں, آپ کی ہماری بات سکتی ہے. بولے بھائی نہیں. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا رفع دین تجھے کرتے وسیع رفع دین. اب دھیان سنیں, میں نے کہا میری جان آپ کو پتہ ہے رفع دین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو غصہ کر رہا, سمجھ آ رہی ہے ایک گال کی تو توڑ گئی, غصہ نہیں کرا, کہنا تو دس دے. میں نے کہا میرے بھائی رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا, یہ دین ہوتا ہے 2 ہاتھ, دونوں ہاتھوں کیا کرنا, اٹھانا. میں نے کہا میرے بھائی جب تم نماز شروع کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہتا دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں. میں کہتا رفع دین کرتے ہو نا؟ میں نہیں کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں کرتے ہیں, اسی تھوڑا زیادہ کرتے ہیں, تو تھوڑا کرتے, ہم 3 بار کرتے ہیں, تو کیا کرتا ہے, تو 1 بار کرتا ہے. میں کہا بھائی یہ فرق ہے, لیکن تو جو زمین آسمان کا فرق بنانے لگے ہے ایسی بات. بولو بھائی یقین جانے کو کہنے لگا سب ساڑھا لات ہو گیا, اسی سمجھ رہے تھے ساڑھی نمازیں ہی نکال دیا. میں کہا نہیں بھائی سارا جو تم پڑھتے ہو بھی ہم پڑھتے ہیں, لیکن تھوڑا جو فرق ہے, ہم کیا کہتے ہیں بھائی یہ نماز سنت کی کیا ہے, زیادہ کریے نا اس کی حدیث سے سن تو لو نا میرے بھائی. یقین جانے اس دن سے پہلے میں سے نفرت کرتا تھا, اس دن کے بعد بیٹھ روٹی کھانے لگا ساتھ, کیونکہ ایک لفظ نے کیا کیا ہے, سن لی ہے, سن لو یار. اور نون لیگ والوں پی ٹی آئی کی طرف دھیان سے سن لو, پی ٹی آئی والوں ایک دفعہ محبت سے پیار سے, ایک ہی برادری ہو تم, وہ ایک ہی خاندان ہے تمہارا, سن لو یار. اختلاف کے باوجود بھی محبت ہو سکتی ہے. میرا نبی ابو جہل کے ساتھ 13 سال گزار گیا میرے بھائی, ہم اپنے بھائی کے ساتھ نہیں گزار سکتے, کیونکہ ہم کسی کو سننا, لوگ کہتے ہیں آپ نے سننا تو فائدہ ہی نہیں. اور کسی کو میرے بھائی صحیح مسئلہ پتا نہیں ہوتا, کیونکہ ہم کسی کو سننا نہیں چاہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں بولتے تھے میرے بھائی, تاکہ وہ سب کو سنیں, تاکہ ان کے مسئلے کو سمجھ کر ان سے کیا کریں, بات کر سکیں. اللہ کی قسم میرے بھائی اپنے بچے کو توجہ دیں, وگرنہ بڑی بڑی ٹینشن مل جائے گی آپ کی. اپنی بچی کو اپنا دوست بنائیں, یا تو اسے لڑکے کو اسکول میں بھیجیے نا, یا ایسی جگہ پہ نہ بھیجیں جہاں پہ لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں. اگر بھیجتے ہیں میرے بھائی تو کم از کم ایسا ماحول بنائیں کہ اس کو یہ لگے میرا باپ زندہ ہے, میرے پیچھے کھڑا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہوگا میں اپنے باپ کو بیان کروں گی, میں اپنی ماں کے سامنے رکھوں, تاکہ وہ کیا کرے کہ مسئلے کا حل نکال سکے. لیکن اگر اتنا سخت ماحول ہوگا میرے بھائی کے بندے اپنی بات تک نہیں کر سکتے, تو حل کہاں سے نکلے گا؟ اللہ سے دعا ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کے اندر یہ محبت والا ماحول قائم کرنے
کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بغیر کسی سوچ فکر کے ہر بندے کو اس کے مطابق سننے کی توفیق عطا فرمائے, سن کے اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا چھوٹی سی مشق کرتے ہیں انشاءاللہ, بیٹھے بیٹھے تھوڑے سے تھک بھی ہوں گے. اگلے جو شیخ آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کے تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیں گے, انشاءاللہ چست ہو جائیں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ہم جہاں جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سنت اپنائی جائے, کیونکہ اس کے بھی میرے بھائی بڑے فائدے ہیں. میں نے کتنے ایسے باپ دیکھے جنہوں نے زندگی میں کبھی اپنے بچے سے یہ نہیں کہا میرے بیٹے مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے. سبحان اللہ, کتنا چھوٹا سا جملہ ہے. کبھی بچے نے اپنے باپ سے نہیں کہا, کبھی آپ نے اپنی بیوی سے نہیں کہا, بیوی نے کبھی اپنے شوہر سے نہیں کہا. میرے بھائی یہ جملے بڑے قیمتی ہوتے ہیں, کیونکہ اظہار کرنے سے محبت بڑھتی ہے, اظہار کرنے سے تعلق مضبوط ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی بیٹھے تھے, آپ انہوں نے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ شخص جا رہا ہے نا میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کو بتاؤ جائے, کیونکہ اظہار کرنا محبت کیا ہوتے ہیں میرے بھائی. بولے بھائی بڑھتی ہے. تو انشاءاللہ کہ آپ کھڑے ہوں گے اور جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے صرف وہ بھائی اس کو کیا کریں گے, گلے سے لگائیں گے, کیا کہیں گے بھائی سارے بولے, کیا کہیں گے مجھے آپ سے اللہ کی محبت ہے. کیا بولیں گے بھائی, بولے سارے اچھا کہہ رہے ایسے نہیں کرتے, کہنا ہے. واللہ میں نے بھائی میں نے بزرگوں کہا کہ تم نے اپنے گھر جا کے کم از کم کہنا اپنی بوڑھی کو جس نے 40 سال تیرے ساتھ گزار کے سبحان اللہ تیرے 4 بچے بڑے کر کے تم کہنا مجھے تم سے اللہ کی محبت ہے. کہنا جی مجھے شرم آنے لگی. اپنی بیوی 40 سال ہو گئے, اللہ اکبر, آپ نے جملہ نہیں بول سکے. اور یہ چھوٹے جملے ہوتے ہیں لیکن ان سے تعلق کیا ہوتا ہے میرے بھائی, تعلقات مضبوط ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو مجھے سب سے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے میرے بھائی, اس لیے دور ہے. سارے میں کھڑے ہوئے